بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت اسلامی کے اندرونی حالات۔ جنگ سے اکتاہٹ۔ جنگ جمل اور صفین و نہروان کی لڑائیوں کے نتیجے میں خود مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں جنگ سے اکتاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے صفین کے لیے ہی عراق والے بڑی مشکل سے جنگ کے لیے ہوئے تھے۔ مشہور مصنف ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے حکمیت کے بعد پیچیدہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس طرح لکھا ہے: جب مولا علی علیہ السلام نے شام کی طرف روانہ ہونا چاہا تو آپ کے اصحاب میں بعض منافقین نے یہ پیشکش کی کہ کوفہ واپس جا کر آپ نے امور کی اصلاح کے بعد دوبارہ جنگ کا پروگرام بنایا جائے۔ آخرکار ان کے اصرار پر مولا کائنات علیہ السلام کوفہ آ گئے، لیکن پھر وہاں سے باہر نہ جا سکے۔ تمام افراد اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور جنگ سے کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، جس سے مولا کائنات علیہ السلام کو سخت مایوسی ہوئی اور آپ بار بار ان کو جنگ کی دعوت دیتے رہے اور اصرار کرتے رہے، لیکن ان کے کانوں تک جوں تک نہ رینگتی تھی۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری نافرمانی نے میرے فیصلے کی بھی کوئی اہمیت نہ رکھی اور لوگ یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا بہادر ہے لیکن اسے جنگ سے واقفیت نہیں ہے۔ خدا ان کا بھلا کرے، کون ہے جو مجھ سے بہتر جنگ و جہاد سے واقف ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس عدم دلچسپی میں اور اضافہ ہو گیا۔ معاویہ کے لشکر کی روانگی کی خبر سن کر امام نے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کہا اور اس کے بعد ایک انتہائی ولولہ انگیز تقریر فرمائی، جس میں لوگوں کو جہاد پر اکسایا گیا، حق کی راہ میں جذبہ قربانی کی اہمیت اور اس راہ میں سستی کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا۔ لیکن ان حالات کے پیش نظر، جیسا کہ آپ کو اندیشہ تھا لوگ مثبت جواب نہ دیں گے، ایسا ہی ہوا۔ تقریر کے بعد کسی ایک نے بھی آپ کی تائید نہیں کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل عراق فرزند رسول کی اس ہمراہی میں دشمن سے جنگ سے کتنا زیادہ کترا رہے تھے کہ آپ اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی متعدد تقریروں اور کوششوں کے نتیجے میں کچھ افراد جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جن کے ساتھ امام کوفہ سے نکل کر نخیلہ پہنچے اور وہاں 10 دن تک مزید افراد کے جمع ہونے کی امید میں قیام پذیر رہے۔ پھر بھی صرف 4000 افراد اکٹھا کر سکے۔ امام دوبارہ کوفہ واپس آئے اور پھر سے لشکر تیار کرنے کی کوششیں شروع کی۔